بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، یہ مکتبہ مکۃ المکرمہ وہ عظیم الشان اور تاریخی عمارت ہے جہاں آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، نبیوں کے امام، کل کائنات کے سردار، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اس سال یعنی 12 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 225 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو 1500 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے میں یہاں آپ کی جائے ولادت کی جگہ پر آیا ہوں۔ آپ حضرات کو اس کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور اس کی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ یہ جگہ اگرچہ حرم شریف کے بالکل قریب ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کی اطلاع کے لیے اس جگہ کی لوکیشن بتا دیتا ہوں کہ جب آپ صفا مروہ سے باہر نکلیں گے تو بہت بڑا صحن ہے حرم شریف کا۔ اس صحن کو کراس کرنے کے بعد بالکل آخر میں صحن کے کونے میں یہ عمارت آپ کو نظر آئے گی اور اس کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ۔ اس طرف کے پورے علاقے کا نام ہے غزہ، جو کہ فلسطین کے شہر غزہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حرم شریف میں جنازے کے بعد جتنی بھی میتیں ہوتی ہیں ان کو اسی جگہ سے ایمبولینس کے ذریعے جنت المعلیٰ لے جایا جاتا ہے، تو یہ جگہ آج کل مواقف غزہ کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال یہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی ملکیت تھا، جو بعد میں بطور وراثت کے آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے ہجرت کے بعد یہ گھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ ان کے وصال تک یہ گھر انہی کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد یہ گھر ان کے بیٹے سے محمد بن یوسف، جو حجاج بن یوسف کا بھائی تھا، اس نے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد کئی سو سال تک یہ گھر مسجد کی صورت میں ہی برقرار رہا۔ پرانی تصویروں میں آپ اس جگہ مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں، جو ٹھیک اسی جگہ ہوا کرتی تھی۔ پھر 1370 ہجری یعنی 1950 عیسوی میں اس کو ایک لائبریری کی شکل دے دی گئی، جیسا کہ اوپر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ تب سے یہ جگہ مکتبہ مکۃ المکرمہ کے نام سے معروف ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے یہ جگہ اب ایک لائبریری کی صورت میں ہی چلی آ رہی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی، یعنی جس سال حبشہ کا بادشاہ ابرہہ بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے مذموم ارادے سے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے ہاتھیوں والے ناقابل شکست لشکر کو چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج کر کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا، جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے دادا عبد المطلب نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ سب سے پہلے وہ آپ کو بیت اللہ شریف میں لے کر گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا، جس میں تمام قریش والوں کو دعوت دی گئی۔ سب نے آپ کے حسن و جمال کی بہت تعریف کی، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام ہی محمد رکھ دیا، یعنی تعریفوں والا۔ آپ کے 2 مبارک نام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، محمد اور احمد۔ محمد نام آپ کی ولادت کے بعد رکھا گیا، جبکہ نام احمد آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا چلا آ رہا تھا، جیسا کہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے آپ کا تذکرہ فرمایا، اور انبیاء سابقین بھی آپ کو اسی نام سے جانتے تھے۔ تو محمد نام آپ کی ولادت کے بعد رکھا گیا، جبکہ نام احمد تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات کہ آپ دنیا میں محمد کے نام سے زیادہ معروف ہیں، جبکہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد یہ زیادہ مشہور ہے۔ اور تیسری بات کہ محمد نام آپ کے آباء و اجداد نے رکھا تھا، جبکہ نام احمد اللہ نے آپ کا تجویز فرمایا۔ محمد یعنی وہ جس کی بہت زیادہ لوگ تعریف کریں، اور احمد کا معنی جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ تو آپ محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی 1447 ہجری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال ہجرت سے شمار ہوتے ہیں، تو گویا ہجرت مدینہ کو 1447 سال ہو گئے ہیں، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تب آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ تو 1447 میں 53 سال کو جمع کریں تو 1500 سال کا عرصہ بنتا ہے۔
گویا اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اس سال 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی ولادت باسعادت 22 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ دن پیر کا تھا اور مہینہ ربیع الاول کا، اس پر تو تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ البتہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول والا قول زیادہ راجح ہے، اگرچہ مشہور 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ بہرحال شمسی سالوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی ولادت باسعادت کو 1454 سال ہو گئے ہیں، لیکن قمری سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1500 سال مکمل ہو گئے ہیں آپ کو دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی قمری اور شمسی سالوں کے فرق کو اگر دیکھا جائے تو 46 سال کا فرق آ رہا ہے، چونکہ شمسی سال یہ 10 دن بڑا ہوتا ہے قمری سال کی بنسبت۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے چند دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا اپنے سسرال مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، کیونکہ وہ شام سے تجارت کا سفر کر کے جب واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے۔ قافلے کے باقی لوگ تو واپس مکہ مکرمہ آ گئے، لیکن حضرت عبداللہ اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آ سکے، اور چند دن کی بیماری کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر صرف 21 سال تھی، جبکہ آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی عمر مبارک صرف 19 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ 4 سال تک آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو سعد قبیلے میں رہے، جو کہ طائف کا ایک قبیلہ تھا۔ 4 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ 2 سال ہی آپ اپنے دادا کے پاس رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 8 سال تھی، جبکہ حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آگئے، جو حضرت علی کے والد ماجد ہیں۔ آخر تک پھر آپ انہی کی کفالت میں رہے۔ نبوت کے 10ویں سال، یعنی جب آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی، تب حضرت ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور دونوں کی وفات 3 دن کے فاصلے سے ہوئی۔ تو آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، یعنی غم والا سال۔ تو یہ مختصر سیرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق، اور اس گھر کا مختصر پس منظر جو آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں کا کامل اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب فرمائے، اور دنیا میں بار بار آپ کے روضے کی زیارت اللہ تعالی ہمارا اور ہماری نسلوں کا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔